آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم فاتح کی جس کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے، جس کی فتوحات اور بہادری نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ شخص جو کم عمری میں ہی ناقابل تسخیر بن گیا، جس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک اپنی طاقت کا سکہ جمایا۔ ہم بات کر رہے ہیں سکندر اعظم کے بارے میں، جسے الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکندر 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر فلپ دوم کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ اولمپس تھی، جو غیر معمولی ذہانت اور اثر و سروخ رکھتی تھی۔ سکندر کو بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت اور بہادری کی صفات ملی تھی۔ اس کے استاد یونان کے مشہور فلسفی ارسطو تھے، جنہوں نے اسے سائنس، فلسفہ، جنگی حکمت عملی اور قیادت کے اصول سکھائے۔ ارسطو کی تعلیمات نے سکندر کے سوچنے اور حکمرانی کرنے کے انداز پر گہرا اثر ڈالا۔ 20 سال کی عمر میں جب فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا تو سکندر تخت پر بیٹھا۔ اس نے سب سے پہلے مقدونیہ کی بغاوتوں کو ختم کیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد اس نے یونان کے مختلف شہروں کو متحد کیا اور اپنی طاقت بڑھائی۔ سکندر نے 334 قبل مسیح میں اپنی فوج کے ساتھ ایشیا مائنز کی طرف قدم بڑھایا، جو کہ موجودہ ترکی ہے۔ اس کی پہلی بڑی جنگ اسوس اور گرینیکس کے خلاف تھی، جس میں اس نے فارسی بادشاہ دارا سوم میں ہونے والی جنگوں میں زبردست فتح حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھا، جہاں اسے بغیر کسی مزاحمت کے فرعون تسلیم کر لیا گیا۔ وہاں اس کے شہر اسکندریہ کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں علم و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ 331 قبل مسیح میں گومیلا کی جنگ ہوئی، جو سکندر کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں دارا سوم کو شکست ہوئی اور سکندر نے فارسی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ 326 قبل مسیح میں سکندر نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں ان کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر حکمران تھا۔ ہائیڈا پاس کی جنگ میں شدید مقابلے کے بعد سکندر نے پورس کو شکست دی، مگر اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے علاقہ واپس کر دیا۔ ہندوستان میں مسلسل جنگوں اور موسم کی سختیوں سے سکندر کی فوج تھک چکی تھی اور مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سکندر کو واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ 323 قبل مسیح میں بابل پہنچا، جہاں وہ اچانک بیمار پڑ گیا اور صرف 32 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آئیے سکندر اعظم کی زندگی کے متعلق چند دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ سکندر نے اپنی 13 سالہ فتوحات کے دوران کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ وہ جہاں جاتا وہاں یونان ثقافت کو فروغ دیتا اور نئے شہر آباد کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس نے کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال زہر خورانی، ملیریا یا کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے ہوا تھا۔ سکندر کو اپنے گھوڑے بوسیفیلاس سے بے حد محبت تھی، اور جب وہ مرا تو اس نے اس کے نام پہ ایک شہر بسایا، جس کا نام بوسیفیلا رکھا گیا۔ دوستو، سکندر اعظم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، عزم اور حوصلہ کسی بھی ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس کی فتوحات اور جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا بھر کے فوجی ماہرین کے لیے ایک مثال ہے۔ گرچہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، مگر اس کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔